نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت مسند صدارت اور معزز اساتذہ علماء کرام اور معزز سامعین ذی وقار، السلام علیکم۔ آج کے اس ایوان میں جس عظیم ہستی کے حوالہ سے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، یقیناً ان کی تعریف کے سامنے میرے الفاظ مفلوج ہیں۔ میری مراد استاذی مکرم، پیکرے لطف و عنایت، منبع عشق و محبت، قبلہ پیر سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جناب والا، علم و حکمت کا یہ روشن ستارہ 10 اکتوبر 1964 بروز منگل کو طلوع ہوا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یہیں فیصل آباد میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اسی ادارہ دارالعلوم نوریہ رضویہ میں قرآن مجید حفظ کیا، اور قرآن مجید حفظ کرنے کی خوشی میں آپ کے والد گرامی قبلہ پیر سید زاہد علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عظیم الشان تقریب کا اہتمام کیا، اور اس قدر خوشی کا اظہار کیا کہ فرمایا، لوگو سن لو، آج میرے بیٹے ہدایت رسول کی صرف تکمیل قرآن ہی نہیں بلکہ ولیمہ بھی ہے۔ پھر قبلہ شاہ صاحب جامعہ نظامیہ تشریف لے گئے۔ وہاں 3 سال زیر تعلیم رہنے کے بعد پھر آپ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن تشریف لے گئے، جہاں آپ کو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے علم کے ساتھ ساتھ روحانی فیض سے نوازا۔ پھر آپ بہاولپور یونیورسٹی سے ایم.اے. اسلامیات میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ 1992 میں دارالعلوم نوریہ رضویہ بغدادی جامع مسجد گلبرگ اے فیصل آباد تشریف لے آئے۔ آپ نے دارالعلوم نوریہ رضویہ کی باغ ڈور سنبھال لی، اور چند ہی سالوں میں دارالعلوم کو ایک نمایاں سطح پر لے آئے۔ جناب والا، بہت سے طلباء نے علم کے ساتھ ساتھ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ آپ اپنے طلباء سے بہت محبت اور شفقت فرماتے۔ آپ صوفی باصفا تھے اور طلباء کو تصوف کا درس دیا کرتے۔ آپ اپنے طلباء کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے لیے بھی محبت اور شفقت کا پیکر تھے۔ جو شخص آپ کی صحبت میں ایک بار بیٹھتا وہ دوبارہ آپ سے ملنے کی تڑپ رکھتا، اور جو آپ سے ایک بار ملتا وہ کہتا، لوگو قبلہ شاہ صاحب سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عالی جا، آپ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قابل فخر شاگرد تھے۔ آپ تحریک منہاج القرآن کے عظیم کارکن تھے۔ آپ نے فیصل آباد میں تحریک منہاج القرآن کے صدر کی حیثیت سے نمایاں کام سر انجام دیے۔ آپ نے اہل سنت کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے، چاہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا اذانوں پر پابندی کا مسئلہ ہو۔ آپ نے ہر میدان میں دین نبوی کے مجاہد کی حیثیت سے کام کیے۔ آپ نے ختم نبوت پر ایسا کام سر انجام دیا کہ 3-4 گھنٹے کی محفل تو ہر کوئی سجا سکتا ہے، لیکن آپ وہ شخصیت ہیں جو 6 روزہ رد قادیانیت کورس کا انعقاد کرتے، اور پاکستان کے نامور علماء کرام کو مدعو کیا جاتا، جو لوگوں کے ایمان کو قادیانیوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھتے۔ حاضرین محترم، کون ہدایت رسول جو ہر لحاظ سے نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں؟ اگر آپ کو بحثیت متعلم دیکھا جائے تو نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں، اگر آپ کو بحثیت معلم دیکھا جائے تو نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں، اگر آپ کو بحثیت مفکر دیکھا جائے تو نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں، اگر آپ کو بحثیت مدبر دیکھا جائے تو نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں، اگر آپ کو بحثیت مقرر دیکھا جائے تو نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں، الغرض آپ کو جس حیثیت سے دیکھا جائے تو نقطہ کمال پر نظر آتے ہیں۔
حاضرین محترم، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قابل فخر شاگرد اس شخصیت کے مالک تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ علم و حکمت کا یہ روشن ستارہ 21 دسمبر 2019 بروز ہفتہ باوقت تہجد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کی نماز جنازہ پر عاشقوں کا ہجوم تھا جس نے ایک تاریخ رقم کر دی اور لوگوں کو محدث اعظم کا زمانہ یاد آ گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے لخت جگر ڈاکٹر حسین محی الدین نے پڑھائی، اور خصوصی دعا مدینہ شریف میں بیٹھ کر گنبد خضراء کے سامنے بیٹھ کر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے فرمائی، اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہر شاگرد کو اپنے استاد پر فخر ہوتا ہے کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں میرا استاد ہے، لیکن مجھے استاد ہو کر اپنے شاگرد ہدایت رسول پر فخر ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ والسلام۔